بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر بابا۔ ہمارے گاؤں میں ایک پیر بابا کی درگاہ تھی۔ پیر بابا کی درگاہ مشہور تھی۔ کہا جاتا تھا کہ پیر بابا کی روح اب بھی اس درگاہ میں موجود ہے اور لوگوں کی مدد کرتی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی کچھ خوفناک واقعات بھی پیش آنے لگے۔ گاؤں کے لوگ عقیدت مند تھے اور ہر جمعرات کو پیر بابا کی درگاہ پر حاضری دینے آتے تھے، جہاں پر چراغ جلائے جاتے، لیکن اکثر پیر بابا کی درگاہ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بھی سننے کو ملتی۔ ایک رات ایک نوجوان عمر اپنے دوستوں کے ساتھ دیر رات درگاہ کے قریب پہنچا۔ اس نے سنا ہوا تھا کہ پیر بابا کی درگاہ رات کو بند ہو جاتی ہے اور اس وقت وہاں کوئی نہیں جاتا، کیونکہ رات کے وقت کچھ پراسرار قوتیں جاگ جاتی ہیں۔ عمر اور اس کے دوستوں کو ایڈونچر کا شوق تھا، لہٰذا وہ درگاہ کے اندر چلے گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی انہیں عجیب سی سرد ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ درگاہ کے کونے میں ایک مزار تھا، جہاں پر ایک چراغ جل رہا تھا۔ عمر کے دوستوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا کہ یہ سب پرانی داستانیں ہیں، کوئی پیر بابا نہیں ہے۔ لوگ اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے محض ایسی باتیں کرتے اور کہانیاں بناتے ہیں، اور وہ کہکہا لگا کر ہنسنے لگے۔ اچانک چراغ کی روشنی دھندلی ہونے لگی اور فضا میں ایک پراسرار ہنسی سنائی دینے لگی، جسے سن کر سب ایک دم چپ کر گئے۔ عمر نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے، لیکن دوستوں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ جیسے ہی کوئی آگے بڑھے، ایک سیاہ رنگ کا سایہ مزار کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ سایہ دھیرے دھیرے قریب آنے لگا اور جیسے ہی وہ قریب پہنچا، وہ ایک برے شخص کی شکل میں بدل گیا۔ وہ شخص سفید لباس پہنے ہوئے تھا، سفید بال اور سفید رنگ کی لمبی داڑھی تھی۔ بزرگ کے چہرے پر بے پناہ نور تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب سی سرخی تھی۔ وہ پیر بابا کی روح تھی۔ پیر بابا نے ان سب کو گھور کر دیکھا اور کہا، یہ جگہ ان لوگوں کے لیے ہے جو احترام کرتے ہیں، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ دوستوں کی زبانیں بند ہو گئیں اور وہ خوف کے مارے کچھ نہ بول سکے۔ پیر بابا کا سایہ دھیرے دھیرے بڑھتا گیا اور پھر اس نے ایک زوردار آواز میں غصے سے کہا، چلے جاؤ، ورنہ تمہیں کبھی زندہ یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ عمر اور اس کے دوست وہاں سے بھاگنے لگے، لیکن جب وہ دروازے کے قریب پہنچے تو اچانک فضا میں
ایک چیخ گونجی اور عمر کے دوستوں نے عمر کو بے ہوش ہوتے دیکھا۔ عمر کے دوستوں نے اسے اٹھایا اور وہ وہاں سے بمشکل باہر نکل سکے، لیکن جب وہ واپس آئے صبح کی روشنی پھیل رہی تھی۔ عمر کو ہاسپٹل لے کے گئے اور جب عمر کو ہوش آیا وہ چیخنے لگا۔ عمر کے دوستوں نے اسے بمشکل سنبھالا، لیکن عمر اپنا ذہنی توازن کھو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ پیر بابا کی درگاہ کے تقدس کی بے حرمتی کرتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہتے۔ عمر اب بھی اس واقعے کے بعد کسی سے کوئی بات نہیں کرتا۔ ہر وقت یا تو ہنستا رہتا ہے یا چیخنے اور رونے لگتا ہے۔ یہ کہانی آج بھی گاؤں میں سنائی جاتی ہے اور کوئی بھی پیر بابا کی درگاہ پر رات کے وقت جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ Thank you so much. Please subscribe my channel and like, share. اللہ حافظ.